YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاتھ پر چٹائی۔ ٹھیک ہے نا، ہاتھ پر چٹائی کیسے ہوتی ہے اور کس جگہ ہوتی ہے اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ چٹائی بنا کے بتاتا ہوں، کوئی چٹائی ہوتی کس طرح سے ہے۔ اس طرح سے یہ جو میں بنا رہا ہوں اس کو آپ غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو میں نے بنایا، یہ ہاتھ پر چٹائی میں نے بنائی ہے، اور اس کو آپ غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا چیز۔ ٹھیک ہے، اور یہ کون کون سی جگہ میں آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ نے ہر چیز کو غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور یہی نشان اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں یہ دیکھنا ہے۔ اگر یہ نشان آپ کو کہیں نظر آ جاتا ہے، جیسے میں نے بنایا اس طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ ڈاکٹری کی علامت کا نشان ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ آگے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ یہ جو چٹائی کا نشان ہوتا ہے نا، یہ اکثر ابھاروں پر آپ کو نظر آئے گا۔ جو ہاتھ کے ابھار ہوتے ہیں نا، جیسے مشتری کا ابھار، ذیل کا ابھار، شمس کا ابھار، عطارد کا ابھار، زہرہ کا ابھار، اس پر یہ نظر آئے گا آپ کو، اکثر ان ابھاروں پر یہ نظر آئیں گے۔ اور یہ نشان جو ہے نا خود ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے، معاملات میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور جس ہاتھ میں یہ نشان آ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ خود بھی اپنے لیے پرابلم کھڑی کر دیتا ہے، مسائل کھڑے کر دیتا ہے، پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی پریشانیوں کا دوسرے سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا جتنا وہ خود کوشش کر کے اپنے آپ کو الجھاتا ہے۔ اگر یہ مشتری کے ابھار پر یہ نظر آ جائے، چٹائی نما نشان یہ کسی ابھار پر، کسی انگلی کے اس پر نظر آ جائے، تو یہ بندے کو مغرور کر دیتا ہے۔ یعنی اس بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے۔ مثال لے لو، یہ پہلے ابھار پر ہے، دوسرے پر ہے، تیسرے پر ہے، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں غرور تکبر کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، اور غرور تکبر جس نے بھی کیا وہ فنا فی اللہ ہوا، یعنی تباہ برباد ہوا، کیونکہ غرور تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے نا، فخر صرف میرے اللہ کا، بس باقی بندہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس میں کوئی پاور ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہی ابھار اگر زہرہ کے ابھار پر آ جائے تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھار زہرہ پر یہ آ گیا تو یہ برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس طرح کا نشان اگر اس میں آ گیا، برائیوں کو جنم دیتا ہے، اور برائیوں کی وجہ سے مصیبت میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ اس برائی یا اس پریشانی کی وجہ سے بندہ برائیوں میں اور مشکلوں میں پھنس جاتا ہے، اور اگر اس پر آ جائے، اس حدود میں آ جائے، تو تکبر اور غرور یہ پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر کہ انسان کو بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور یہی باتیں اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ تو اگر یہ ابھارے زہرہ پر آ جاتا ہے تو مستقل مزاج بھی نہیں ہوتا ہے، جن ہاتھوں میں یہ ہوگا، ایسے لوگ مستقل مزاج بھی نہیں ہوتے کہ جو بات کریں گے ابھی کچھ بات کریں گے، تھوڑی دیر بعد کوئی اور بات کر دیں گے۔ یہی اگر چاند کے ابھار پر اگر اس طرح کا نشان اگر آ گیا، اس طرح کا یہ نشان ظاہر آ گیا، چٹائی نما اس طرح کی لکیریں اس میں بنی اور اس طرح سے یہ آ رہا ہے، تو یہ ہے کہ انسان کا جو مزاج ہوتا ہے، چاند کا جو ابھار ہے نا، یہ ٹھنڈا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ گرم اس طرف لے جاتا ہے، اور انسان جو ہے غلطیاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ کاروبار کر رہا ہے تو اس میں غلطیاں کرنی شروع کر دے گا، یا کسی اور معاملے میں غلطیاں کر کے اپنے آپ کو الجھاتا چلا جائے گا۔ یہی اگر عطارد کے ابھار پر آ گیا تو یہ عیش و عشرت کی طرف بندے کو راغب کر دیتا ہے۔ یہ ادھر اگر آ جاتا ہے تو عیش و عشرت کی طرف راغب کر دیتا ہے، اور عیش و عشرت میں کیا ہوتا ہے کہ جمع پونجی ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ سمجھو نشے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا کچھ تماشبین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اگر یہ یہاں پر آ جائے تو یہ سمجھو کہ پیسے کو جاڑو کی طرح صاف کر دیتا ہے۔ یعنی ڈھیر اگر پیسوں کے ہوں گے تو وہ بھی یہ صاف کر دے گا۔ تو اس لیے اس نشان کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں اس کو ضرور دیکھیں۔ اگر اس طرح کا نشان ہو تو کوشش کریں اپنی شخصیت، اپنے مزاج کو بدلیں،
تاکہ آپ کے حالات بہتر رہیں۔ یہ نہیں کہ نشان آ گیا تو نشان آپ سے زبردستی کام کروائے گا کہ نہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نشان آگے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسا ماحول مل جاتا ہے جس ماحول کے اندر وہ صرف اور صرف اپنی تباہی کرتے ہیں۔ مثال میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جنہیں سمجھو جوا وغیرہ کھیلنے لگ جاتے ہیں، کچھ نشوں پہ لگ جاتے ہیں، کچھ اور جنہیں جو گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، گدھوں کی ریس ہوتی ہے، یا کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، بیل دوڑ ہوتی ہے، اس میں یہ لوگ اپنے پیسے لگا کے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ یا شادی میں کوئی فنکشن وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیسوں کے بنڈل ایسے یوں لٹا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ وہ پیسے ان کو کہیں رستے سے پڑے ہوئے ملے ہو۔ تو اس کی قدر اگر آپ نے پوچھنی ہے تو اس مزدور سے پوچھیں جو صبح سے شام تک کھڈے کھود رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں کہ کس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں۔ وہ بندہ اس طرح سے پیسے اڑا نہیں سکتا جس طرح سے یہ لوگ اڑاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح ان چیزوں کو دیکھیں اپنے ہاتھ میں اگر ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو چینج کریں، یا آپ کا جو ماحول ہے، جو دوست احباب ہیں، ان سے ذرا سا سائڈ پکڑیں تاکہ آپ اس ماحول میں گھس نہ جائیں۔ اگر خدا نخواستہ اس ماحول میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یقین کریں کہ اس میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں رکھا، سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں رکھا۔ اور یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں شرطیں لگا دی جاتی ہیں کہ مثال اگر کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو اس پہ شرطیں لگا دی کہ بھئی ایسا ہو گیا ایسا، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ کئی لوگوں کو صدمے سے اٹیک ہو گیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو صدمے سے اٹیک ہو گیا، ان کی جان تک چلی گئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے ذرا سا احتیاط کریں تو بہتر۔ اس کا علاج ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ علاج ہے کہ آپ اپنا ماحول بدل لیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر ماحول نہیں بدلیں گے تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ ڈونگی کھائی میں گرنا شروع ہو جائیں۔ تو پیارے دوستو، اس کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ہاتھ میں یہ چیز کو دیکھیں۔ اگر دیکھیں تو ان کو گائیڈ ضرور کریں کہ بھائی کسی بھی ایسی چیز کی طرف انوالو ہونا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ فرزانہ نے سوال کیا ہے دبئی سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، حالانکہ میں اپنی پہلی شادی سے بہت خوش ہوں اور بہت ہی اچھی زندگی میری گزر رہی ہے۔ فرزانہ صاحبہ، سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ ہم جو ویڈیو بنا کے پامسٹری ود اکبر سرحدی یوٹیوب چینل میں کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں اور آپ لوگ یہ چیز سیکھیں، تاکہ اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ میں، اور خاص طور پر اپنے ہاتھ میں چیزیں تلاش کر لیا کریں کہ کیا چیز کیا بول رہی ہے۔ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں گی تو آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا۔ بہرحال شادی کی 2 لکیروں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کوئی لکیریں آپ کے اوپر کوئی پستول تانیں گی کہ آپ زبردستی شادی کرو نہیں تو گولی مار دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ شادی کی دوسری لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک چانس رکھا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے اور آپ کے شوہر کی انبن ہو جاتی ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی یا آپ پہلے شادی سے خوش ہیں یا نہیں خوش، اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو عذرائے کرم آپ ہماری ویڈیو دیکھا کریں، ہر چیز کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ تو آپ اگر وہ ویڈیو دیکھی ہوتی تو آپ کو ہم سے سوال نہ کرنا پڑتا۔ سعد عرفان نے سوال کیا چکوال سے کہ میرے لیے نوکری اچھی ہے یا اپنا کاروبار کروں۔ سعد عرفان صاحب، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو نوکری کریں تو اسی میں آپ کی بہتری کے امکان ہیں۔ محمد ساجد نے سوال کیا لاہور سے کہ میری لیف لائن ٹوٹ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پیارے دوست، ایک ہاتھ میں آپ کی زندگی کی لکیر جو ہے، لیف لائن جو ہے مکمل ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ٹوٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل آ سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ صدقہ دے دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بکرا ہی کاٹیں، ضروری نہیں کہ آپ گائے کاٹیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیں صدقے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت، اس پریشانی سے آپ کو نجات دلائے گا۔ محمد سجاد نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے لیے کچھ اچھا بتائیں۔ آپ کے لیے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سفر کی 2 سے 3 لکیریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جب سوال کرنا ہو نا آپ کو، تو سوال کیا کریں کہ بھئی فلانی چیز کے بارے میں بتاؤ، فلانی چیز کے بارے میں بتاؤ۔ یہ تو کوئی سوال نہ ہوا کہ میرے ہاتھ میں اگر کوئی اچھا ہے تو بتائیں۔ ہم کیا اچھا بتائیں؟ پورا ہاتھ ہی آپ کا اچھا ہے، پورے ہاتھ کے بارے میں بتا دیں کیا؟ رابعہ نے سوال کیا لاہور سے کہ کیا میں اللہ کا گھر دیکھ پاؤں گی یا نہیں؟ رابعہ صاحبہ، جہاں پہ سفر کی لکیریں ہوتی ہیں وہاں کی تصویر آپ نے بھیجی نہیں۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں سفر کی جو لکیر اوپر ہاتھ میں نظر آتی ہے، اس کے مطابق حج عمرہ آپ کے نصیب میں ہے۔
محمد اسلام نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ مجھے شہرت کتنی ملے گی۔ محمد اسلام صاحب، آپ کے ہاتھ میں شہرت کی لکیر تو موجود ہے، لیکن بڑی محنت اور بڑی کوشش کرنا پڑے گی، تب جا کے شہرت آپ کو نصیب ہوگی۔ عبدالغنی نے سوال کیا کوٹری سے کہ حج یا عمرہ کب نصیب ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں حج کی لکیر موجود ہے، لیکن کچھ ٹائم لگے گا، یعنی 2025 تک آپ کو حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہوگی۔ محمد نکاش نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ دولت کی لکیر کیا کہتی ہے اور حالات کب بہتر ہوں گے۔ محمد نکاش صاحب، آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سیاست میں آ جائیں، کیونکہ سیاست میں کامیابی کے بہت زیادہ چانس مجھے آپ کے نظر آتے ہیں۔ علی رضا نے سوال کیا دبئی سے کہ بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن کامیابی نہیں ملتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے دوست، کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ سے سورہ کوثر کو یاد کر لیں، سورہ کوثر جو نا آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ پھر آپ جس طرف قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، آپ کے ہاتھ میں بے حساب دولت ہے۔ عمر دراز خان نے سوال کیا ہے جنگ شاہی سے کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے اور مجھے کامیابی کب ملے گی۔ عمر دراز صاحب، آپ نے تو کوئی 30 سے زیادہ سوال جو نا وہ پوچھ لیے، ہم صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا آنے والا وقت اچھا ہے، جو بھی سوال پوچھنا ہوا کرے، ایک سوال واضح اور صاف پوچھ لیا کریں تو ہم جواب دیں گے۔ آپ نے پورا ایڈریس ہر چیز اس میں لکھ دی، وہ ہم کیسے پڑھیں؟ فاطمہ بطول صاحبہ نے سوال کیا چکوال سے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے رہے گی۔ فاطمہ بطول صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر موجود ہے۔ شادی انشاءاللہ 2021 میں ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ گولانی نے سوال کیا ہے رانی پور سے کہ 30 سال عمر ہو گئی ہے، رشتے نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے اور شادی کب ہوگی؟ گولانی صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2021 اور 2022 کے درمیان ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور رشتے بھی آئیں گے اور شادی بھی اچھی جگہ ہوگی انشاءاللہ۔ آسیہ مجاہد نے سوال کیا شیخو پورہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں ملک سے باہر کا کوئی سفر ہے یا نہیں۔ آسیہ مجاہد صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں ملک سے باہر کے 3 سفر موجود ہیں اور سفروں کا آغاز جو ہے 2025-2026 سے ہوگا۔ مسز عاصم نے سوال کیا گوجرا سے یہ بتائیں کہ میرا اپنا گھر کب ہوگا اور میرے حالات کب بہتر ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز 2021 کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کے حالات میں بہتری آنا شروع ہوگی، لیکن جدوجہد اور کوشش کریں تب۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت کی لکیر اچھی ہے، تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے اور آپ کے پاس بہت پیسہ آئے گا، تو وہ سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ قسمت کی لکیر اچھی ہے، پیسہ آئے گا۔ ایسا نہیں آتا، اس کے لیے آپ کو محنت، کوشش اور جدوجہد کرنی پڑے گی، تو گھر بھی بنے گا اور انشاءاللہ بنگلہ بنے گا۔ ناصرہ بی بی نے سوال کیا مری سے کہ میرے رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پیاری بہن، انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی 2021 میں ہو جائے گی۔ جو ٹوٹ گئے سو ٹوٹ گئے، لیکن آنے والے وقت میں کوئی رشتہ ٹوٹے گا نہیں، انشاءاللہ رشتہ بنے گا۔ سیف احمد نے سوال کیا کلکتہ سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ سیف بھائی، آپ کی شادی اللہ کے فضل سے لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔